बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम साथियों, वेलकम टू माय चैनल। जी अभी हम आपको थंबनेल बनाना सिखाने जा रहे हैं। आप अपना थंबनेल खुद बना सकते हैं और अपनी वीडियो को वायरल करा सकते हैं या अपने किसी भी काम की तरफ लोगों को मुतवज्जे करा सकते हैं अच्छा थंबनेल बनाकर। तो चलिए चलते हैं अपनी थंबनेल बनाने की। अट्रैक्टिव थंबनेल कैसे बनाएं, खुद बना लें। और चलते हैं अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपने अगर कोई टेम्पलेट उठाया हुआ है तो उसके लिए एक खाली पेज उसी से आपने क्रिएट करना होता है। और उससे आप कैसे क्रिएट करते हैं, आप वो जो खाली प्लस के निशान के साथ एक पेज नज़र आ रहा होता है उसको जब आप टैप करते हैं तो ऑटोमेटिकली आपका एक नया खाली पेज क्रिएट हो जाता है। सबसे पहले हम यहाँ से तलाश करेंगे फ्रेम लगाएंगे हम अपनी वीडियो के अंदर। सर्च बार में हम लिखेंगे फ्रेम नहीं, शेप हम सबसे पहले सर्च कर रहे हैं, उसके बाद हम फ्रेम भी करेंगे। ये हमने अपनी एक शेप उठा ली, इस शेप में हम अपना टेक्स्ट भी लिखेंगे। हम शेप्स को डिफरेंट कलर्स में भी डाल सकते हैं, एक से ज़्यादा भी लगा सकते हैं। इसी शेप की हम कॉपी भी कर सकते हैं ताकि हमारा डिज़ाइन जो है वो इवन नज़र आए। तो इसी को हम डुप्लीकेट कॉपी जो है बनाते हैं, ऊपर लिखा होता है डुप्लीकेट। ये दो निशान बने हुए प्लस के छोटे से डिलीट वाले निशान के साथ। उसको जब टैप करते हैं तो आपकी कोई भी चीज़ जो आप डुप्लीकेट करना चाहते हैं या कॉपी लेना चाहते हैं उसी शेप की या इवन फ्रेम की किसी भी चीज़ की, तो वो डुप्लीकेट हो जाता है। अब हम लेंगे टेक्स्ट हम लिखेंगे। टेक्स्ट लिखकर उसको हम शेप पर एडजस्ट करेंगे बारी बारी। आप जो भी लिखना चाहते हैं, यहाँ पे हमने लिखा है अट्रैक्टिव थंबनेल लिख रहे हैं अभी हम अट्रैक्टिव थंबनेल। आई थिंक अट्रैक्टिव को हम अलग कर लेंगे और थंबनेल को हम अलग लिखेंगे। हम अपनी ज़रूरत के मुताबिक अपनी शेप को बड़ा या छोटा कर सकते हैं। सब शेप्स के ऊपर हम अलग अलग जो भी टेक्स्ट लिखना चाहते हैं, टेक्स्ट को भी हम इसी जो हमारे पास लिखा हुआ है ऑलरेडी, इसी का हम डुप्लीकेट ले लेंगे। डुप्लीकेट लेने के बाद हम अगले बार में अगली शेप के ऊपर दूसरा टेक्स्ट लिख देंगे जो इस पे आराम से लिखा जाता है। अट्रैक्टिव ऊपर लिखा हमने, नीचे वाली शेप में हमने लिखा थंबनेल। वीडियो को तवज्जो से देखा कीजिए। जहाँ से भी आपको कोई बात क्लियर नहीं होती या समझ नहीं आती, आप कमेंट में ज़रूर पूछिए और हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो हमारी व्हाट्सएप पर पूछ सकते हैं। हम अपनी राइटिंग का साइज़ बढ़ा सकते हैं, इसी तरह हम अपनी शेप का भी साइज़ बढ़ा सकते हैं। कैनवा पे बहुत सारी छोटी छोटी सहूलतें दी गई हैं, तो इनके टेम्पलेट्स को यूज़ करके हम बहुत फ़ायदा उठा सकते हैं। चाहे हम कोई अच्छे डिज़ाइनर हैं नहीं हैं, प्रैक्टिस के साथ बनते जाएंगे। अभी आपको सिर्फ हम तरीका बता रहे हैं, आप अपनी डिज़ाइनिंग खुद कर सकते हैं, इससे कहीं खूबसूरत डिज़ाइन क्रिएट कर सकते हैं।
बस अब अपने हर स्टेप को अच्छे से सीख लीजिए اور اس کی پریکٹس کیجیے. اس کا پرفیکشن کا ایک ہی طریقہ ہے اور وہ ہے پریکٹس پریکٹس پریکٹس. سائز کو ایڈجسٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ہم کیونکہ موبائل پہ تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے. لیپ ٹاپ از ویری ایزی ٹو یوز. اگر آپ کے پاس لیپ ٹاپ ہے تو آپ ضرور اپنے کام لیپ ٹاپ کو یوز کرتے ہوئے کریں، لیپ ٹاپ پہ کریں. وہاں کے فیچرز بھی کچھ اضافی ہوتے ہیں وہاں پر اور وہاں پہ آسانی بھی رہتی ہے. ابھی ہم نے ایک شیپ لی ہے، اس کو اس کا بھی ہم سائز بڑھا سکتے ہیں اور کم بھی کر سکتے ہیں اپنے حساب سے. یہ ہم نے لگا دی اٹریکٹیو کے ساتھ. ایون ہم اس کا کلر بھی بدل سکتے ہیں اپنی مرضی سے، جو کہ آپ ویڈیو دھیان سے دیکھیں گے تو آپ چیزیں سمجھ جائیں گے کہ چیزوں کے کلرز کیسے بدلے جاتے ہیں. بہت سی چیزیں آپ کو پریکٹس کرنے سے سمجھ میں آتی چلی جائیں گی. یہ ہم نے ایک اور شیپ لی اٹریکٹیو بنانے کے لیے ہمارے تھم نیل کو، اور ڈفرینٹ ایکسپریشنز بھی ہوتے ہیں ان شیپس کے اندر. ابھی اگلے اسٹیپ میں ہم یہاں پہ لینا چاہ رہے ہیں ایک فوٹو. فوٹو لینے سے پہلے شیپ لے لیا ہم نے ایک. اب اپنا فوٹو لگا رہے ہیں یا کوئی بھی چیز لگا رہے ہیں باہر سے تو آپ جو ہے کسی اچھے کلر کی شیپ کے اوپر بھی لگا سکتے ہیں. اور اس کے بعد فریم تو لگانا مسٹ ہے. اگر آپ اپنے کوئی امیج لگانے چاہ رہے ہیں یا اپنے کوئی فوٹو لگانے چاہ رہے ہیں تو اس سے پہلے آپ کو ضرور فریم لینا ہوگا اور فریم میں اپنے فوٹو کو ایڈجسٹ کرنا ہوگا. ہم نے فریم لے لی شیپ کے اوپر. ابھی ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ شیپ کے اوپر لگا لیتے ہیں. دیکھتے ہیں آگے چل کے ہم اپنا ڈیزائن دیکھیں گے کہ کیسا دکھتا ہے ڈیزائن. اس حساب سے ہم فیصلہ کریں گے کہ ہم نے اپنی شیپ کو مینٹین رکھنا ہے یا ہٹا دیں. تو یہ ہم نے فریم لگا لیا. اب ہم لینے جا رہے ہیں ایک اپنا امیج لے کے آئیں گے جو ہم اس فریم کے اندر ایڈجسٹ کریں گے. امیج بھی اگر آپ کے پاس کینوا پرو ہے تو آپ کو ہر چیز یہاں پہ سرچ کرنے سے مل سکتی ہے. اگر کینوا فری ہے تو وہاں پہ کچھ مسائل ہو سکتے ہیں، اس کے لیے ہم کچھ ٹپس آپ کو بعد میں دیں گے. ابھی ہم یہاں پہ سرچ کرنا چاہ رہے ہیں مسلم گرل with pointing expression. تو یہ ہم لکھیں گے اور سرچ کریں گے تو کینوا پرو ہمیں بہت سے امیجز کی آپشنز دے دے گا جس میں سے ہم اپنی پسند کا چوز کر لیں گے. یہ دیکھیے بہت سارے امیجز، پوائنٹنگ امیجز جو کہ آپ نے کئی لوگوں کے تھم نیلز کے اوپر دیکھتے ہوں گے. اس طرح کے امیجز بعض لوگ اپنے ایکسپریشنز لگاتے ہیں، بعض لوگ اس طرح سے اٹھا لیتے ہیں جیسے کہ ابھی ہم آپ کو لگا کے دکھائیں گے. جتنی چھوٹی چھوٹی چیزیں ہم آپ کو اس ڈیزائن میں بتانے کی کوشش کر رہے ہیں وہ بہت ہی کم لوگ آپ کو بتائیں گے.
اتنی تفصیل کے ساتھ۔ آپ جب یہ سب کچھ جان جائیں گے تو آپ اپنا ڈیزائن خود کریٹ کر سکتے ہیں۔ یہ ہمارا امیج آ چکا ہمارے ڈیزائن کے اوپر۔ اب اس کو ہم فٹ کریں گے۔ پہلے ہم فریم کے سائز کو اس کے حساب سے فٹ کریں گے، اس کے بعد ہم اس میں لگائیں گے۔ اگر آپ کو لگے کہ آپ کے فریم میں ابھی اس کی فٹنگ اچھی نہیں ہو رہی تو آپ کے پاس آپشن ہوتی ہے، یہ جو امیج کو ہم کلک کرتے ہیں اوپر 3 ڈاٹ آ جاتے ہیں ڈیلیٹ والے نشان کے ساتھ، اس کو کلک کرتے ہم تو یہ نیچے ہمارے پاس بہت ساری آپشنز آ جاتی ہیں۔ اس میں سے ایک آپشن ہوتا ہے ڈیٹیچ امیج۔ تو اگر ہمیں لگتا ہے کہ ہمارا صحیح فٹ نہیں بیٹھ رہا ہے امیج تو ہم اس کو ڈیٹیچ کر کے دوبارہ سے فریم کا سائز ٹھیک کر کے اس میں ری ایڈجسٹ کر سکتے ہیں۔ لیکن یہ یاد رکھیے، یہ بہت امپورٹنٹ ٹپ ہے، یہ یاد رکھیے ہمیشہ کہ آپ نے اپنا امیج یا ویڈیو جو بھی لگانا ہے اپنے ڈیزائن کے اندر وہ فریم کے اندر ہی لگانا ہے۔ تو یہ ہم نے اپنا امیج سیٹ کر لیا۔ تو مزید کچھ آپ لوگوں نے پوچھنا ہو آپ ضرور سوال پوچھیے، اور چینل کو سبسکرائب کیجئے، زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے تاکہ زیادہ لوگ کینوا سیکھ سکیں، جو کہ آج کے دور کی ضرورت ہے، ڈیجیٹل ورلڈ کی ضرورت ہے اور آپ کو بہت فائدہ دے سکتی ہے ہر طرح سے۔ خوش رہیے، اللہ حافظ۔